ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے لیکچر کا دوسرا حصہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ 3 تھیوریز جو ہے وہ مین اسٹیٹ کے جو اینڈ ہے، یعنی اسٹیٹ کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے 3 تھیوریز مختلف مفکرین کی رائے میں جو ہے وہ ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے مزید جو ایوولوشن سمجھ لیں اسٹیٹ کا ہے، کیونکہ وہ تینوں تھیوریز جو ہیں وہ اپنی انتہا پر تھی، ان کا ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اور وہ درمیانی راستہ جو ہے یہ تقریباً 18ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا یورپ میں۔ وہاں پہ ایک پہلو کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا کہ سوشل ویلفیئر، بنیادی طور پر لوگوں کی جو فلاح ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور علم سیاسیات میں اسی کو بولا جاتا ہے دی ریئل اینڈ آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ جو اسٹیٹ کا حقیقی مقصد ہے وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا وجود کیوں ہوا، کیونکہ قدیم انسانی تہذیبوں میں جو ہے وہ مسائل بالکل بھی موجود نہ تھے جو جدید انسانی بستیوں میں، جدید ٹیکنالوجی، اس میں علم معاشیات کی ترقی، علم سیاسیات کی ترقی اور دیگر عمرانی علوم جو ہیں ان کی ترقی کے ساتھ جو ہے مزید اس میں بہتری آئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ جب انسان نے معاشی طور پر ترقی کی تو اس کے جو ہے وہ معاشی تعلقات، تاجر کے تعلقات، تاجر تجارت کیسے کرے گا، اس کو تجارتی سطح پر کیا مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو تاجر کو چیزیں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اس نے خام مال لینا ہے، وہ خام مال کہاں سے لے گا، اس سے ریلیٹڈ مسائل، پھر مارکیٹ میں طلب اور رسد کا توازن جو ہے اس سے متعلقہ مسائل، یہ تمام مسائل جو ہے وہ اکیلے طور پر اسٹیٹ جو ہے وہ حل نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس میں اسٹیٹ جب ان مسائل کو حل کرے گی تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کی فلاح کا پہلو یعنی سوشل ویلفیئر کو مد نظر رکھے گی۔ دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے کہ اسٹیٹ کا جو انٹروینشن جو ہے وہ قدرے کم کیوں ہوا، تو اس میں آیا کہ فری اکانومی سسٹم۔ فری اکانومی سسٹم جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں طلب اور رسد کے باہمی توازن کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتوں کا تعین کیا جا سکے، نہ کہ اس میں کوئی مداخلت ہو، نہ قیمتوں پہ جو ہے وہ سرکاری کنٹرول نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ خود طے کرے کہ قیمت کو جو ہے وہ طلب اور رسد کے توازن کی وجہ سے کہاں پر ہونا چاہیے۔ دوسرا، جب یورپ میں معاشی ترقی ہوئی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں یورپ میں مزدوروں کا جو ہے وہ استحصال ہونا شروع ہوا، تو وہاں پر انڈسٹری کے اندر، مزدوروں کے اندر یہ چیز ان کے مطلب ہے ذہن میں یہ پیدا ہوئی کہ آخر جو کمانے والا طبقہ ہے وہ ہمارا استحصال کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں مارکسزم نے بھی جنم لیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورپ میں مارکسزم کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اگرچہ ان ممالک کو فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو جو مارکسزم کے پیروکار ہیں، لیکن یورپ اور ویسٹ میں رہنے والے ہر مزدور کو فائدہ ہوا، مزدور یونینیں بنی، اور پھر مزدور یونینوں سے جو ہے وہ آپسی تعلقات جو ہے آجر اور اجیر کے وہ انہوں نے بنیادی طور پر ترقی لی۔
اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو مزدوروں کے مسائل ہیں ان میں ان کی بنیادی فلاح کو جو ہے وہ مد نظر جب تک نہیں رکھا جائے گا تو صحیح طریقے سے جو ہے وہ اسٹیٹ کام نہیں کر سکے گی۔ تو وہ مزدوروں کی جو یونینیں ہیں، نمائندہ جماعتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ پارلیمنٹ تک پہنچاتی ہیں یا وقت کے حکمرانوں تک پہنچاتی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی سوشل ویلفیئر کا پہلو نکلتا ہے۔ اب یورپ میں جو ہے وہ نئی آئیڈیالوجی جو ہیں وہ آئی اکنامکس کے بارے میں، علم معاشیات کے بارے میں۔ پہلے جو ہے وہ معاشیات میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس میں جو ہے وہ پیدائش دولت اور پھر دولت کی تقسیم، اس کا سارے کا سارا تعلق جو ہے وہ دولت سے ہے۔ لیکن پھر جو جدید معیشت دان تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ انسانی خواہشات کی تکمیل کے علم کا نام بھی دیا، اور پھر وہ محدود وسائل کے اندر پھر سب سے زیادہ جو اس میں بنیادی انسانی معاشرے کو ہسٹری میں دھچکا لگا وہ شخصیت تھی کارل مارکس کی۔ تو مارکس نے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو نظریہ مختتم پیداواری کا نظریہ دیا، اس نے سارے یورپ اور ساری دنیا کی اکنامکس کو ہلا کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان نئے آنے والے نظریات میں بڑے پیمانے پر زیادہ لوگوں کی فلاح کی بات کی گئی تھی، کیونکہ سرمایہ دار جو ہے وہ ہمیشہ تعداد میں کم ہوتا ہے، ہاں البتہ مزدور جو ہوتے ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، تو زیادہ لوگوں کی بہتری کا پہلو اسی صورت نکل سکتا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ کیپٹلزم کے مقابلے میں سوشلزم ایک رد عمل کے طور پہ آیا۔ یہاں تک تو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ تھی بنیادی طور پر وہ وجوہات جن کی وجہ سے جو ہے وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ وجود میں آئی۔ یعنی دونوں انتہاؤں میں پورا یورپ جو ہے وہ کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان لڑتا رہا، اور پھر ایک بنیادی رستہ نکلا جس میں عموماً آج کل جو دنیا میں مثال کے طور پر جو بہترین مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ 3 کنٹریز جو ہیں جن کو ہم اسکینڈینیوین کنٹریز بولتے ہیں، ناروے، سویڈن اور ڈنمارک۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ فلاحی ریاستیں کہلاتی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ایک خاص شرح تک ٹیکس اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور تعلیم، صحت اور تمام بنیادی جو سہولیات ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشی جو ہے وہ اس میں مضمر ہوتی ہے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی جو ہے وہ فراہم کرنے کے اسٹیٹ مواقع فراہم کرتی ہے۔ ابھی ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ رائٹرز جو ہیں ان کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس کا سوشل جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کا مقصد، اس کا کام کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہ ڈفرینٹ رائٹرز کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیٹیل میں جو ہے اس کا باقاعدہ ایک اسٹینڈرڈ کی شکل میں پھر ہم جو ہے وہ فردر اس کے فنکشنز کو ڈسکس کریں۔ آف اے ویلفیئر اسٹیٹ ان دا آئز آف لاسکی۔ لاسکی جو ہیں یہ بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ گزرے ہیں مغرب میں، تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ Lasky says that state is an organization whose purpose is to work for the welfare on large scale. یعنی اسٹیٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گا اور ایک بڑے پیمانے پر کام کرے گا۔ یہ این جی او ٹائپ نہیں ہوگا کہ کسی محلے میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی این جی او کام کر رہی ہے یا کسی شہر کی سطح پہ، یہ ایسے کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑی تنظیم کے طور پر کام کرے گا، اور اس کا بنیادی مقصد لوگوں کی سوشل ویلفیئر ہی ہوگا۔ اور پھر اس کا جو دوسرا کام ہوگا وہ ہوگا ٹو پرووائڈ ایکول اپرچونٹیز، یعنی برابر مواقع فراہم کرنا، ایجوکیشن کے برابر مواقع فراہم کرنا، صحت کے برابر مواقع فراہم کرنا، اور اس کے علاوہ
اگر کوئی شخص جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے برابر مواقع ہوں، لوگ نظام عدل سے عدل لینے جاتے ہیں تو ان کو برابر مواقع حاصل ہوں، یعنی اگر وہ اسٹیٹ کے کسی بھی ادارے میں خواہ اس کا اسٹیٹ کا عمل دخل اس میں ہے یا نہیں ہے، مواقع برابر ہونے چاہیے۔ تو یہ برابر مواقع فراہم کرنا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے یہ بھی بنیادی فنکشن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں برجس، یہ بھی ایک ویسٹرن سوشل سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 جو ہیں وہ بنیادی طور پہ فنکشنز ہیں جو ایک اسٹیٹ کو کرنے چاہیے۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ پرائمری فنکشنز، دوسرا جو ہے وہ سیکنڈری فنکشن، اور تیسرا جو ہے وہ الٹیمیٹ فنکشن۔ تو بیسک یعنی جس میں وہ بنیادی سہولیات جو ہے وہ لوگوں کو دے۔ دوسرا آ جاتا ہے سیکنڈری فنکشن۔ سیکنڈری فنکشن میں جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو جو ہے ان چیزوں میں مدد کرنی ہے جن چیزوں میں لوگ اکیلے طور پر جو ہے وہ نہیں چل سکتے۔ اور الٹیمیٹ فنکشن وہ ہیں جو صرف ریاست ہی کر سکتی ہے، یعنی امن و امان قائم کرنا یا پھر دفاع کرنا، باقی اداروں کو جو ہے وہ اسٹیٹ کے چلانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں گیٹر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ کے صرف جو ہے وہ 2 بنیادی مقاصد ہیں، سوشلسٹک اینڈ نان سوشلسٹک، یعنی وہ اس کو جو ہے وہ سوشلسٹک اور نان سوشلسٹک کی بنیاد پر تقسیم کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سوشلسٹک تو وہ ہو گئے جو لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپس میں مل جل کے کر سکتے ہیں، اور ریاست اس میں ان کو جو ہے وہ ماحول فراہم کرے گی۔ نان سوشلسٹک جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ لوگ خود نہیں کر سکتے، ان میں جو ہے وہ صحت، پھر ایجوکیشن، روڈ، بلڈنگ اور نہریں وغیرہ بنانا، تو یہ کوئی اکیلا شخص جو ہے وہ نہر نہیں بنا سکتا، نہ کوئی اکیلا شخص جو ہے وہ ڈیم بنا سکتا ہے، نہ اکیلا شخص جو ہے وہ کسی براڈ کاسٹنگ کے ادارے کو چلا سکتا ہے، ڈیفنس کا کام ہے، یہ کام جو ہے یہ کوئی شخص جو ہے وہ اکیلے طور پر نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے وہ نان سوشلسٹک میں آ جاتے ہیں۔ جو آخری پوائنٹ آف ویو ہے وہ گارنرز کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ گارنر کے پوائنٹ آف ویو میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ 3 کام کرے گی۔ پروٹیکشن آف انڈیویجولز، وہ اپنے افراد کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی، کس حوالے سے؟ بیرونی طاقتوں سے بھی، یعنی کوئی بیرونی انویڈر جو ہے وہ حملہ نہ کر دے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ریاست کا امن و امان نہ تباہ ہو جائے، اور اندرونی طور پہ بھی، یعنی داخلی طور پہ بھی کسی بھی قسم کی جو ہے اگر ریاست کے افراد کو جو ہے وہ پروٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں پولیس ایجنسیز اور دوسرے ادارے جو ہے وہ اس کی ہیلپ کریں گے۔ اور اس میں آ جاتا ہے پھر دوسرا، وہ کہتا ہے پروٹیکشن آف کولیکٹیو انٹرسٹ، جس میں لوگوں کا جو ہے وہ اجتماعی مفاد ہو، اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا۔ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہر وہ انٹرسٹ، خواہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن ہوئی ہے تو اس کو آ کے توڑنا، اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مفاد دینا، یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریاست دوسرے طور پر ڈیل کرے گی۔ اب وہ تیسرا کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف دی ہول مین کائنڈ، پوری انسانیت کو جو ہے اس کی پروٹیکشن کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری۔ وہ کیسے؟ کہ ریاست عالمی طور پر ایسے معاہدوں میں رہے گی جس میں عالمی بھائی چارہ قائم ہوگا، اور وہ بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، بغیر کسی کلر کی تفریق کے، بغیر کسی سیکٹ کے، بغیر کسی جماعت بندی کے جو ہے
وہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے گی۔ اقوام متحدہ وہ ایک ایسا فورم ہے جس پر جو ہے یہ تیسری چیز جو ہے ہم گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ سارے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ایڈز ایک عالمی مسئلہ تھا، اگر اس میں جو ہے یہ ہم جو ہے وہ عالمی سطح پر سارے ممالک برادرانہ طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرتے۔ پولیو کا مسئلہ ہے، بہت سی بیماریاں، پہلے کانگو وائرس کا سامنا رہا ہے، ابھی حال میں جو ہے وہ کووڈ-19 ہے۔ تو یہ سارے مسائل اکیلے طور پر جو ہے کوئی ایک اسٹیٹ نہیں کرے گی، لیکن وہ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل عالمی دائرے میں شامل ہو کے جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے پروٹیکٹ کر سکے گی۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو تھی مختلف رائٹرز کی جو ہے وہ رائے، مختلف مفکرین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کو ذرا منظم طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسینشیل فنکشنز ہیں وہ اسٹیٹ کے کون سے ہیں۔ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، یعنی لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ مینٹین کرنا، ملک کے اندر ایسا نہ ہو کہ چور ڈاکو لٹیرے جو ہے وہ سر عام ہوں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈکیتیاں ہوں، ریپ ہوں، یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری، یہ اس کی جو ہے وہ پہلی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ دوسری ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، یعنی لوگوں کو بنیادی طور پر عدل فراہم کرنا۔ اگر کسی ملک میں عدل نہیں ہے تو وہ ملک نہیں چل سکے گا، کیونکہ عدل جو ہے وہ بنیادی ایک ایکولیبریم ہے۔ کسی بھی فزیکلی ہم مشینری کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ایکولیبریم نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکتی۔ تو سیم اسی طریقے سے جو سوسائٹی کی مشینری ہے، اگر اس کے اندر جو ہے وہ عدل موجود نہ ہو تو وہ نہیں چل سکے گی۔ تیسرا جو ہے وہ مین کام ریاست کا جو ہے وہ کنڈکٹ آف فارن افیئرس، یعنی فارن افیئرس جو ہیں خارجہ معاملات، خارجہ معاملات کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے ڈیل کرنا، یہ ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دوسرے ممالک جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ کن معاملات پر جو ہے وہ ہم نے بھائی چارہ قائم کرنا ہے، کن معاملات کو ہم نے کور ایشو رکھ کے جو ہے وہ باقی معاملات طے کرنے ہیں، اور کن ایشوز کو ہم پس پردہ ڈال کر خارجہ پالیسی کی مدد سے آگے جو ہے وہ تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ خارجہ سطح پر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، دوسری طرف پاکستان اور چائنا نے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اگر پاکستان اور چائنا کے کبھی ایشوز تھے بھی ہسٹری میں تو وہ ایشوز کو انہوں نے پس پشت ڈال کر اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیان کبھی دیا کہ جی ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی ہے، یعنی ہم ہمالیہ کے پہاڑوں کے لیے نہیں لڑیں گے بلکہ ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اسی پیک کی صورت۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، تو ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں عالمی برادری کی مداخلت کے ہوتے ہوئے ہم نے کن مسائل پہ ہم ایران کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ذاتی طور پر کن مسائل میں نہیں بیٹھ سکتے، اور پھر جو ہے ہم کہاں تک جو ہے وہ ایران کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان حالات میں، اور ایران ہمارے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ عالمی پابندیوں کے باوجود جو ہے وہ لین دین کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ خارجہ سطح پر معاملات کو ڈیل کرنا یہ ہماری جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری تھی۔ سیم اسی طریقے سے میں آخری مثال دے دوں، افغانستان کا ایشو ہے تو افغانستان کا ایشو جو ہے وہ تین جو بنیادی ایشوز ہیں ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہاں پہ کبھی جو ہے وہ ہم نے سپورٹ کی تھی جہاد افغانستان کی، پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو مائنس کیا، پھر ہم نے کسی سطح پہ دوبارہ جا کے اس کو جو ہے وہ یوز کیا۔ اب ہم جو ہے ان حالات میں جب امریکہ کی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے ملک کو خود جو ہے وہ دہشت گردی کے مسائل درپیش ہیں جن میں بنیادی طور پر افغان جہاز جو ہے وہ پس پشت تھا، تو اب ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ملک کے خارجہ معاملات کو چلانا، تو یہ ایک ریاست کی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داریاں یہ تھی۔ Essential functions of the state. We come to the secondary functions of the state. ہم نے بنیادی فنکشنز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے وہ ڈسکس کر لیے، اب ہم اس کے سیکنڈری
یعنی دوسرے طور پر جو ریاست کے اہم ترین کام ہیں جو ذمہ داریاں سے سر انجام دینی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے اہم ترین ہے پہلے اکنامک پلاننگ، یعنی آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کھلانا کہاں سے ہے، وہ کیا کھائیں گے، کہاں سے آئے گا، اور جو لوگ خوراک پیدا کریں گے وہ کہاں سے پیدا کریں گے، اور ہم نے لوگوں کو روزگار کہاں سے دینا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اکنامک پلاننگ میں ایک ریاست کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش، اگر گندم جو ہے وہ ملک کو درکار ہے تو کتنی درکار ہے، چاول کتنا پیدا ہوا ہے اور اسے کتنا برآمد کرنا ہے، اور ہم نے اپنے کپڑے کی انڈسٹری کے لیے کپاس ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے یا ہم نے بیرون ملک جو ہے وہ بھیجنی ہے، کتنا ایندھن درکار ہے پوری ملکی ضروریات کے لیے، انڈسٹری کو کتنا دینا ہے اور باقی عام صارفین کو کتنا دینا ہے۔ بجلی جو پاور سیکٹر ہے وہ بنیادی طور پر ساری معیشت کو رن کرنے کے لیے جدید دنیا میں ضروری ہے، تو وہ ہم نے کہاں کہاں سے لینی ہے، کتنی ہماری ڈیمانڈ ہے، کتنی ہماری سپلائی ہے، تو ہر چیز کی ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پلاننگ کریں گے، کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے جو ان امپلائمنٹ ہے وہ مخفی طور پر کس کس جگہ پہ موجود ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طریقے سے متعارف کرنی ہے اپنے معاشی سسٹم کے اندر۔ اب یہ مطلب ہے ریاست کے مقاصد میں سے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ پہلا۔ دوسرا جو ریاست کا فنکشن ہے اس حوالے سے وہ ہے سوشل سیکیورٹی، یعنی لوگوں کو جو ہے وہ سیف کرنا، کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں سوسائٹی کو۔ اگر کسی جگہ پہ معاشی حالات ڈاؤن ہیں تو جیسے ایک محلے کی سطح پہ کسی غریب کو صدقہ خیرات کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے کہاں سے جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے اپنے معاشرے کے کمزور طبقات کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے، جیسے پاکستان میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اس طرح کی دیگر عشر و زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کے علاوہ ان کو وظائف دینا کمزور طبقات کو، پھر ان کی جو ہے وہ رہائش اور ان کے پہننے کے لیے ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو جو ہے وہ سیکیور کرنا، کہ وہ کس طریقے سے سیکیور ہوں گی۔ ایک شخص جو ساری زندگی کماتا رہا، اب اس کا بڑھاپا آ گیا ہے تو اس کی جو ہے وہ ہیلتھ اور اس کی جو ہے وہ فیڈ، اس کے ان سارے معاملات کو جو ہے وہ یہ ڈیل کرنا، سیو کرنا، سیکیور کرنا، یہ ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ پھر تیسری جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن، یعنی لوگ ایک فاصلے تک اپنی ذاتی گاڑیوں پر سفر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک خاص طبقہ، ہر شخص کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، اور ہر شخص جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ وہ روڈ بنا سکے، تو وہ روڈ کی تعمیر کرنا، اس پہ ٹرانسپورٹ کو چلانا، اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، حکومت کا جو ہے وہ مختلف معاملات میں لوگوں کی مدد سے یا اکیلے طور پر جو ہے وہ کام کرنا، یعنی بنیادی طور پر انہیں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن، جیسے موبائل نیٹ ورک ہے تو وہ اکیلے طور پر لوگ یہ پاسبل بھی نہیں ہے اور ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے، تو وہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ مختلف کمپنیوں اور حکومت کی مدد سے جو ہے وہ چل سکے گی۔ کئی کمپنیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پرائیویٹلی کر رہی ہیں، اور یو فون جو ہے
وہ جو ہے وہ حکومت بھی اس میں حصہ دار ہے اور پرائیویٹ لوگ بھی اس میں حصہ دار ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ سفری سہولیات کے لیے ایئر لائنز، ایئر ایویشن، وہ اس کی سہولتیں فراہم کرنا، جس میں جیسے پی آئی اے ہے، پھر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی آمد و رفت اور چیزوں کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ریلوے کا قیام، مال بردار گاڑیوں کا جو ہے وہ مہیا کرنا، اور اس کے علاوہ بندرگاہوں پر جو ہے وہ جہازوں اور بندرگاہوں کا جو ہے وہ مینج کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اسٹیٹ کی ذمہ داریاں۔ اب چوتھا آ جاتے ہیں پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ جو ہیلتھ ہے اس کو اگر ہم علیحدہ سے بھی دیکھ لیں اور ایجوکیشن کو علیحدہ سے بھی دیکھ لیں تو یہ علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، لیکن ہم اکٹھے طور پر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ تعلیمی سہولیات فراہم کرنا، ہر بچے کو جو ہے وہ بنیادی تعلیم کا حق، اور پھر جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم تک اسے جو ہے وہ وظائف دینا اور سہولیات دینا، جس سے معاشرے کے کمزور طبقات جو ہیں وہ ان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز ہر بنیادی سطح پہ جا کے جو ہے وہ فراہم کرنا، یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، اور اسٹیٹ اس سے کسی صورت جو ہے وہ نہیں بھاگ سکتی۔ تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ پرائمری، سیکنڈری اور پھر اسی طریقے سے جو ہائر ایجوکیشن ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ صحت کے یونٹ کام کر رہے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، آر ایچ سی ہیں، پھر جو ہے وہ ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو، اور اس کے علاوہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلس۔ تو اس طریقے سے یہ سارا نیٹ ورک دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے۔ ریگولیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ باقاعدہ چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا، تجارت کو اور پھر انڈسٹری کو۔ جدید دنیا میں تجارت اور انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ملک کے لیے ٹیکس دینے اور اس کے علاوہ آمدنی کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ روزگار فراہم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ ٹریڈ اور انڈسٹری سے دے سکتے ہیں۔ تاجروں کو تحفظ فراہم کرنا، ان کو جو ہے ان کے یونین سے مشورہ کر کے ان کے لیے حالات کو مزید مفید بنانا، اور انڈسٹری جو ہے اس میں جو لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا جو مل مالکان ہیں ان کو اس سطح پر جا کر مدد کرنا کہ وہ لاگت جو ہے وہ کم سے کم آئے۔ جب لاگت کم آئے گی تو الٹیمیٹلی چیزوں کی قیمت بھی کم ہوگی، اور جو ہے وہ ملک میں سستی اشیاء لوگوں کو دستیاب ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا، پھر تجارتی پالیسی دینا، صنعتی پالیسی دینا، تو یہ سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ ریاست کی ہے، کیونکہ اکیلے طور پر ایک مل مالک یا ایک تاجر جو ہے وہ پورے ملک کو نہیں چلا سکتا، اور نہ ہی وہ پورے ملک کی معاشی ضروریات کو سمجھتے ہوئے چلا سکتا ہے۔ اب کچھ اس کے علاوہ بھی کام ہیں جو ریاست کرتی ہے، تو وہ کام کیا ہے کہ لوگوں کے لیے کبھی تو بنیادی طور پہ گھر بنا دیے، اور یا پھر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پارکس کا قیام، لوگوں کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے زمینیں جو ہیں وہ فراہم کر دی، کسی جگہ پر جو ہے وہ نہروں کا جال بچھا دیا، کسی بنجر علاقے میں جو ہے وہ آباد کاری کر دی، نئے شہروں کا قیام۔ تو اس کے علاوہ ہر وہ کام حکومت کرے گی جو پبلک جو ہے وہ بنیادی طور پر نہیں کر سکتی۔ تو یہاں تک ہم بنیادی طور پر اینڈس اینڈ دا فنکشنز آف دی اسٹیٹ، اور واٹ از دا کنسیپٹ آف ماڈرن اسٹیٹ۔ ماڈرن اسٹیٹ از اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ کن مقاصد کو اپنے سامنے رکھے گی،
اور پھر وہ کیا اعمال یا کام سر انجام دے گی کہ سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود یا سوشل ویلفیئر حاصل کر سکے۔ ہم اس کے بعد اپنے تیسرے لیکچر میں جو ہے یہ مغربی یا جدید ریاست کا ویلفیئر کے تصور کے بعد جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو آف دا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ۔